بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 11 نومبر 2024 ہے اور آج کے دن عمران احمد خان نیازی صاحب نے 9 نومبر کے بعد یعنی ثوابی کے جلسے کے بعد آج خان صاحب کا پہلا پیغام آیا اڈیالہ جیل سے۔ خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور کچھ صحافیوں نے سوالات بھی کیے خان صاحب سے، ان سوالات کا جواب بھی دیا ہے، کیونکہ لیڈرشپ نے ثوابی جلسے کے اندر جو تقاریر کی اس میں صرف ایک ہی عنوان دیکھنے کو ملا کہ جو گیپ کریٹ کیا جا رہا ہے کارکنان اور رہنماؤں کے درمیان، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر خان صاحب نے مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے اور اس پر خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کیا کہا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے اس کو، ثوابی جلسہ میں ہم نے لاہے عمل دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمارا احتجاج آئین جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا۔ یہ خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے کہ وہ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ خود دیں گے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا، اس پر خان صاحب نے اس صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان جن لوگوں پر اعتماد کر کے ذمہ داری دے رہا ہے انہیں اگر آپ غدار ڈکلیئر کر دیں گے تو لیڈ کون کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کون کرے گا؟ سوشل میڈیا بہت اہم ہے، ماحول بناتا ہے، لوگوں کو معلومات فراہم کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن صرف میری آپ کی ٹویٹ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، اس کے لیے گراؤنڈ پر لوگ چاہیے ہوتے ہیں، موبلائزیشن کرنے والے، لیڈ کرنے والے، منظم کرنے والے، انتظامات کرنے والے اور ورکرز کو گائیڈ کرنے والے۔ گراؤنڈ والے ہر بندے کو آپ مشکوک اور غدار بنا دیں تو کام کون کرے گا؟ یہ اڈیالہ جیل سے عمران احمد خان نیازی صاحب کی گفتگو تھی جو انہوں نے آج صحافیوں سے کی۔ آج ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک زبردست مکالمہ ہوا، اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کوئی آئینی بینچ نہیں بنتا تو کیا ہم غیر قانونی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار سوال آتا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اختیارات ہوتے ہیں ان میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کو فالو کیے بغیر فیصلے تو نہیں آ رہے۔ اس میں جو آئین اور قانون نیا بنایا گیا ہے اس کے مطابق اس میں کافی سارے جو سپیسز ہیں وہ باقی ہیں۔ اس میں مزید انہوں نے کہا کہ اگر اس کیس کی نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، آئینی کیسز ریگولر بینچ نہیں سن سکتا۔ انہوں نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی۔ اس مقدمے کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 2(a) کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، جس میں ابھی وقت لگے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ سنے گا۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عدالت درخواست گزار کے نقطہ نظر پر کوئی رائے نہیں دے رہی، بلکہ اس بینچ میں موجود ججز صرف گپ شپ لگا رہے ہیں۔ عدالت نے اس درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دی، اور واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن نے جسٹس امین الدین خان کو جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ مقرر کیا تھا اور ایک 7 رکنی آئینی بینچ بھی تشکیل دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین خان نے آج ایک اجلاس بلایا اور اس کی سربراہی کی، اور 2 سینئر ترین جج اس کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ آرٹیکل 184(1), 184(3) اور 186 کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کون سے کیسز آئینی بینچ سن سکتا ہے، تو وہ آئینی عدالت میں لائے جائیں گے،
اور جو کیسز دوسری عدالتیں سن سکتی ہیں تو وہ دوسری عدالتوں میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست نمٹا دی ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی، اس کا جو احوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہٹا لیے جانے کے بعد جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست نمٹا دی گئی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق جیل حکام نے عمران خان کو عدالتی آرڈرز اور جیل رولز کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دستخط سے تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جیل میں عمران خان اور دیگر تمام قیدیوں کی جیل ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ وزارت داخلہ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے دہشت گرد حملوں کے خدشے کے پیش نظر جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایون وکلا ٹیم کو بھی ایک بال پین لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، اور خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر کیا پتہ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا پتہ ان کے بیرکس کس جگہ پہ ہیں، کیا پتہ میڈل میں ہیں، لیفٹ پہ ہیں، رائٹ میں ہیں، کس جگہ ہیں، بٹ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر کیسے پوسیبل ہے کہ ایک دہشت گردی ہو جائے اور کچھ اس طرح کا ہو جائے۔ جیل حکام کے مطابق پٹیشنز نورین نیازی کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ نورین نیازی صاحبہ کی بھی ملاقات ہو چکی۔ جیل حکام نے بتایا کہ عمران خان نے عدالتی آرڈر کی روشنی میں کوآرڈینیٹر مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا عمران خان سے ملاقات کے خواہش مند مقرر کردہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل 12 نومبر ہوگا، اور کل کے دن عمران احمد خان نیازی صاحب کے اوپر جو ایک بریت کی درخواستیں دی گئی تھیں اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا 8 نومبر کو، وہ فیصلہ سنایا جائے گا 12 نومبر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب پر اس کے علاوہ کوئی کیس موجود نہیں سوائے 190 ملین پاؤنڈ کے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں سو فار ابھی تک خان صاحب پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، اس کا نہ تو ابھی تک فیصلہ سنایا گیا ہے، البتہ اس کی کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ اس پر خان صاحب کا آج 342 کا جو بیان ہے وہ بھی آج قلم بند میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ اس پر خان صاحب نے تقریباً 100 سے زائد سوالات کا جواب جمع کرانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے 9 ایسے مقدمات ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے ہیں، جو کہ اسلام آباد سیشن کورٹ نے ان کا بھی فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ فیصلہ بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ ضمانت ہی ہوگی اس میں، اور 12 نومبر کو بھی جو فیصلہ آنے جا رہا ہے اس میں بھی ضمانت ہوگی۔ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اگلے چند دنوں میں پاکستانیوں کے بیچ میں ہوں گے اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔